أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پوری سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کے مسائل کو بیان کیا، ان کے اندر جو بری باتیں ہیں ان کو بیان کیا، ان کی سازشوں کو بیان کیا، اور مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ کس کس طرح ان سے بچنا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے نزدیک ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو کمزور ایمان والے تھے ان کی بھی ظاہر ہے بعض کفار سے دوستیاں تھیں، کاروباری شراکت داریاں تھیں، اس طرح کی رشتہ داریاں تھیں بہت ساری۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہارے ایمان کی پختگی تب آئے گی جب تم ان سے علیحدگی اختیار کرو گے، ان سے دوستی کو اور ان سے رشتہ داریوں کو اور ان سے کاروباری معاملات کو ہٹاؤ گے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور فرمایا کہ تمہارے اندر ان کے لیے سختی ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں جو آج کل کے دور میں جو کنفیوژن ہوتی ہے، لوگ ان آیات کو اٹھا کر آج کے دور پہ چسپاں کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفار ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اس مرحلے میں اندر اتری تھی کہ جب دعوت کا کام مکمل ہو گیا تھا، اللہ نے بتا دیا تھا کہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، اب یہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر ایمان نہیں لا رہے، اب ان کے خلاف سختی ہوگی۔ اب چونکہ ہمارے پاس وحی نہیں آتی، کسی شخص کے بارے میں بھی اب ہم یہ فیصلہ نہیں دے سکتے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آئی، سمجھ آ گئی ہے، یعنی اگر وہ کہے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو بات سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے دل کو جاننے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے نبی ہی بتا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے زمانے میں انہی آیات کو، سورہ توبہ کی بہت ساری آیات کو اٹھا کر کفار پر چسپاں کر کے ان کے خلاف کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی پاؤ ان کو مار دو۔ یہ ایک غلط تعویل ہے جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے خلاف سختی کرو۔ اب ہم یہاں سے اس کو لے کے حکم کہ جہاں بھی کافر پہ ہم سختی کریں، نہیں، وہ ان کافروں پہ سختی کی جائے گی جن کو دعوت دی جا چکی ہے، بات سمجھائی جا چکی ہے، اور وہ جان بوجھ کر نہیں مان رہے۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس یہ جاننے کا ذریعہ کوئی نہیں کہ یہ جان بوجھ کر نہیں مان رہے، ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، ہم ان کے دل کو حال نہیں جان سکتے، اس لیے ہمارے ذمہ صرف دعوت دینا ہے۔ موت تک ہم دعوت دیتے چلے جائیں گے، فیصلہ اللہ کرے گا یہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں یا واقعی ان کو بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ لوگوں تم جان لو کہ اللہ جو ہے اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ، فرمایا جب بھی کوئی صورت قرآن میں نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے بعض ایسے ہیں، یعنی یہ پورا جو گروہ ہے منافقین کا، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تو کہتے ہیں مسلمانوں کو طنز کے ساتھ، بھئی تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اب یہ طنز ہے، یعنی مسلمانوں پہ طنز کرتے تھے، نئی صورت آ گئی نا تمہارے قرآن میں، تمہارے ایمان میں کوئی اضافہ ہوا، طنزاً کہتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جو واقعی ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان واقعی بڑھ جاتا ہے۔ جب بھی اللہ کو نئی وحی نازل فرماتے ہیں
تو جو واقعتاً سچے ایمان والے ہیں ان کا ایمان واقعی بڑھ جاتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، فرمایا ان کو خوشخبری سنا دو، وہ ایک دوسرے کو بھی خوشخبری سنا سکتے ہیں اور آپ بھی ان کو خوشخبری سنا دیں کہ واقعی ان کے لیے آخرت میں درجات ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے قلوب میں، جن کے دلوں میں مرض ہے، کون سا مرض؟ منافقت کا مرض۔ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، فرمایا ان کا ایمان نہیں بڑھتا بلکہ ان کے دلوں میں گندگی پر گندگی بڑھ جاتی ہے۔ ایک سورت نازل ہوئی ان کے دل اور سخت ہو گئے، دوسری سورت نازل ہوئی ان کے دل اور سخت ہو گئے، تیسری ہوئی اور سخت ہو گئے، یعنی گندگی کی تہیں ان کے دل پر بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ایمان والوں کے دل پر ہدایت کی تہیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور فرمایا کہ وہ اس حال میں مر جاتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ، فرمایا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں انہم یفتنون کہ اللہ ان کو آزماتا ہے، فی کل عام ہر سال، مرتن ایک دفعہ، او مرتین یا دو دفعہ، یعنی ایک دو دفعہ اللہ ان پر کوئی ایسے احکامات بھیجتا ہے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں، ان کے اخلاص کا اور ان کی منافقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا اس کے باوجود ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہی قانون عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ابتلاء اور آزمائش کا قانون سب کے لیے ہے، تو اللہ مسلمانوں کو بھی مختلف اوقات میں مختلف آزمائشیں بھیج کر آزماتا ہے۔ تو آزمائش میں اللہ کہتا ہے یہ توبہ کرو اور نصیحت حاصل کرو، یعنی توبہ کرو اور نصیحت حاصل کرو، آگے سے اپنا رخ جو ہے وہ درست کر لو۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے یہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے بھی تھے مجبوری، اپنی مجبوری کی وجہ سے، تاکہ مسلمانوں کے اندر شامل رہیں، اور جب کو وحی آئی اور حضور نے آیات سنائی تو میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ حل یراکم من احد ثم صرفوا، پھر ایک دوسرے کان میں کہتے ہیں تمہیں کسی مسلمان نے دیکھا تو نہیں؟ اگر نہیں دیکھا ثم انصرفوا، پھر یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ آہستہ جسے کہتے ہیں کھسکنا، پھر یہ کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات ہمیں نہ سننی پڑے۔ صرف اللہ قلوبہم، فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا، یعنی ان کے پھرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، فرمایا اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ یہ بات کو نہیں سمجھیں گے۔ اب یہاں پر آ کر پوری بات کمپلیٹ ہوگی، سورہ توبہ کی پوری باتیں جو بھی منافقین کے بارے میں تھی، آزمائش کے بارے میں تھی، غزوہ تبوک کے بارے میں تھی، مسلمانوں کے بارے میں تھی بات ہوئی۔ اب آخری بات میں پھر پوری بات کی سمری بیان کر دی کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ دیکھو لوگوں تم اس بات پر شکر ادا کرو، اللہ کا شکرانہ ادا کرو کہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے، من انفسکم، جو تمہارے میں سے ہی ہے، یعنی انسان ہے، تم اس کی بات کو سمجھتے ہو، فرشتہ نہیں ہے، جن نہیں ہے، انسان ہے، تم میں سے ہی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری ہر تکلیف اس کو بڑی بوجھ گزرتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تمہاری ہر تکلیف اس کو گراں گزرتی ہے، بڑا بوجھ ہوتا ہے اس پر۔ حریص علیکم، اور تمہاری بھلائی کے لیے بڑے حریص ہیں، یعنی ان کو یہ ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ تمہیں بھلائی پہنچ جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین پر وہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ یہ یا ان ناموں کو دیکھیے، یہ دو نام اللہ کے بھی ہیں، اللہ نے یہ دو نام اپنے حبیب کو بھی دیے، اللہ کے دو نام بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ دو نام ہیں، رؤوف اور رحیم۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ایسا نبی بھیجا ہے تم پر کہ جس کو تمہاری چھوٹی سی تکلیف بھی گراں گزرتی ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے لیے، ایمان کے لیے بڑے حریص رہتے ہیں، اور مومنین کے لیے بڑے شفیق ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ رؤوف کہتے ہیں اس ہستی کو جو کس انسان کو تکلیف سے بچائے، یعنی اس کی محبت انسان کو تکلیف سے بچائے، اور رحیم اس ہستی کو کہتے ہیں جو انسان کو رحمت پہنچائے، اس کو آرام پہنچائے، اس کو سہولت پہنچائے اور آسانی پہنچائے۔ دونوں ملتی جلتی صفتیں ہیں، ایک کے اندر تکلیف سے بچانے کا مفہوم زیادہ ہے اور دوسرے کے اندر آرام پہنچانے کا، سہولت دینے کا مفہوم زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کام کرتے ہیں مومنین کے لیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، فرمایا پھر بھی اگر یہ منہ موڑتے ہیں، یعنی اس خوبیوں کے باوجود بھی اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی، میں نے اپنا کام پورا کر دیا، میرے لیے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت اور تسلی کی آیتیں ہیں
कि आपने सारा काम करके देख लिया, फिर भी अगर ये नहीं मानते, फिर भी मुंह मोड़ते हैं, तो आप फरमा दिए फकुल हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, अलैहि तवक्कलतु, मैंने उसी पर ही तवक्कुल किया, मेरा सारा भरोसा उसी अल्लाह की ज़ात पर है, वह हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो अर्श अज़ीम का रब है। अर्श अज़ीम जो ये सारी मखलूक है, यानी ज़मीन, चांद, सूरज, सितारे, आसमान, ये सारी मखलूक है, इससे अर्श भी मखलूक है, और अर्श एक ऐसी मखलूक है जिसने इन सबको ढांप रखा है, यानी ज़मीन, चांद, सूरज, सितारे, आसमान, जो भी कायनात है, अर्श सबसे बड़ा है, अर्श ने सबको ढांप रखा है। फरमाया वो उसका भी रब है, अर्श अज़ीम का भी रब है। फरमाया कि अगर तुम नहीं समझते तो फिर अल्लाह ही उनके लिए, अपने नबी के लिए काफ़ी है, और अल्लाह अपने नबी के लिए काफ़ी है तो फिर अल्लाह उनको नवाजेगा भी और उनको वो इनामात भी नसीब फरमाएगा। ये वो दो आयात हैं सूरा यानी इसकी तौबा की, जिनकी बड़ी फजीलत है। इन आयात के पढ़ने की बड़ी फजीलत है। जो शख्स जिस नीयत से भी पढ़ेगा अल्लाह उसकी वो मुराद पूरी करेगा। यानी ये फरमाया गया है कि इसको अगर हर नमाज के बाद कम से कम एक दफ़ा पढ़ लिया जाए और साथ एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके सारे कामों को आसान फरमा देता। एक बुजुर्ग लिखते हैं कि मैं रात को, ये गालिबन इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह, वो लिखते हैं कि रात को मुझे ख्वाब आया, ख्वाब नहीं आया बल्कि अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे। अब शागिर्दों को पढ़ा रहे, देखा कि एक फ़कीर आदमी पुराने कपड़े पहने हुए वो वहाँ पे आए, तो वो वहाँ से उठे, उठकर उन्होंने उनके साथ मुआनका किया, उनके माथे पे बोसा दिया और बड़ी इज्जत एहतराम के साथ उनको लाकर अपनी सीट पर बिठाया। शागिर्दों ने पूछा, हजरत ये तो कि आम सा फकीर आदमी है, ऐसे चलता फिरता है, तो आपने इसको इतनी इज्जत क्यों दी? उन्होंने कहा, वो कहने लगे कि देखें, रात मैंने ख्वाब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, हज़रत अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, सहाबा भी हैं, इतने में ये आते हैं, ये फकीर जो तुमने देखा ना, ये आते हैं, तो ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके माथे को बोसा दिया, तो मैं क्यों ना देता, मेरी क्या हैसियत है, मैं क्यों ना देता? तो कहा कि उनसे पूछा गया कि आपका कौन सा अमल है ऐसा? उन्होंने कहा कि बस एक ही अमल है कि हर नमाज के बाद मैं इन आयात को पढ़ता हूँ, फिर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, यानी सूरह तौबा की आखिरी आयात को पढ़ता हूँ और फिर ये दुरूद शरीफ भी पढ़ता हूँ। इसके बारे में यहाँ तक कहा गया, हमारे एक बुजुर्ग थे, अल्लाह उनको गनी की रहमत करे, वो फरमाया करते थे जो रोजाना सुबह को 7 दफा और रात को 7 दफा पढ़ लेगा उस दिन उसको मौत नहीं आएगी। यानी रोजाना अगर सुबह को पढ़ लेगा शाम तक मौत नहीं आएगी, और शाम को पढ़ लेगा तो सुबह तक मौत नहीं आएगी। शागिर्दों ने पूछा कि मौत तो आनी है, तो ये कैसे रुक सकती है? फरमाया उस दिन भूल जाएगा, उस दिन अल्लाह भुला देंगे। तो मुझे इसका ज़ाती तजर्बा हुआ। अब यहाँ पे मंजूर साहब मौजूद नहीं है, यानी जब मंजूर साहब के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ, बचने की उम्मीद कोई नहीं थी, और मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने इन आयात को पढ़ा था, यानी रात को इशा के बाद मैंने इन आयात को पढ़ा, बड़े अरसे से मामूल है, इन आयात को पढ़ा था, तो अल्लाह ने मौत से बचा लिया। बाकी जो तकलीफ आनी थी आई, यानी बावजूद इसके कि मौत के सारे असबाब मौजूद थे, अल्लाह ने मौत से बचा लिया, क्योंकि इन आयात को हम पढ़ा था। तो मेरा तो इस पर यकीन है, आप हजरात भी इस अमल को अपना सकते हैं। फजर के बाद पढ़िए, इंशाल्लाह शाम तक मौत नहीं आएगी, और इशा के बाद पढ़िए, इंशाल्लाह रात को मौत नहीं आएगी। जिस दिन आनी हो अल्लाह भुला देगा, इंसान पढ़ नहीं सकेगा, तो अल्लाह पाक हमें इसका यकीन नसीब फरमाए। तो सूरा तौबा इंशाल्लाह ख़त्म हुई। सूरा यूनुस जो है इंशाल्लाह अगली सूरत है, वो इंशाल्लाह हम पीर को शुरू करेंगे।